الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام نبی رحمت کے سناخانوں، دیوانوں، پروانوں، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید اور بابرکت محفل پاک برادر مکرم، انتہائی عزتوں کے لائق عزت مآب جناب بھائی عبدالغفار قادری صاحب، ان کے سالگرہ کے موقع پر سجائی گئی ہے اور اس کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کی یہ ادنا حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم آج کی اس بابرکت محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے بھی، ہمارے والدین کے لیے اور نبی رحمت کی ساری امت کے لیے اللہ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس سالگرہ منانا اور برتھ ڈے کرنا یہ کوئی بزرگان دین یا صوفیہ یا اولیاء سے ثابت تو نہیں ہے۔ چند سال قبل یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اب یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال انتہائی نازک موقع پر کہ جب بندے کا زندگی کا ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ ایک سال ختم ہوتا ہے اور بندہ ایک سال اپنی موت کے قریب چلا جاتا ہے، بندے کی زندگی سے ایک سال کم ہو کر بندہ اپنی قبر کے قریب چلا گیا، تو بجائے اس کے کہ افسوس کیا جاتا کہ میری زندگی کا سال کن کاموں کے اندر گزرا، آج ہم برتھ ڈے اور سالگرہ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ کون سی بے حیائی ہوتی ہے جو اس موقع پر نہیں ہوتی۔ میوزک کی محفلیں سجتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، تالیاں بجا بجا کر کیک کاٹا جاتا ہے، خواتین اور مردوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے۔ چاہیے کہ ہم افسوس کرتے، لیکن ہم ایسے موقع پر بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بڑی خوش بختی ہے ان والدین کے لیے کہ جن کے بیٹے کو اللہ نے ایسی فکر عطا فرمائی کہ ایسے موقع پر بے حیائی کا کام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل پاک ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے اور ان محافل کو اللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ شاید آپ کے مزاج کے مطابق میری گفتگو نہ ہو، ترنم اشعار یہ نہیں ہے۔ الحمدللہ درس قرآن پاک چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو
بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آپ ترجمے سے ہی یہ لب لباب گفتگو کا سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے اس خوبصورت درس کے اندر اس آیت مقدسہ میں ایک تو قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ دلائی گئی، ایک نماز قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی، ایک اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دلائی گئی۔ یہی چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہے۔ کیوں کہ تلاوت عبادت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت بھی ہے، اور اس میں احکام، آداب اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ہے۔ اس لیے میرے محبوب اس قرآن کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا یہ زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ چند منٹ ہیں لیکن توجہ آپ کی چاہوں گا۔ ماہ رمضان کریم کی آمد ہے، اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہماری رمضان شریف کی تیاری ہو جائے اور رمضان شریف کے اندر عبادات کا ہمارا ذہن بن جائے۔ قرآن پاک کو زبانی پڑھنے سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں کہ یہ دیکھ کر جو ہوتا ہے یہ پڑھنا بھی ہوتا ہے اور دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو فرمایا دیکھ کے پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور پھر جب دیکھ کے پڑھنا ہے تو ظاہر ہے ہاتھوں کے ساتھ اس کو پکڑنا بھی ہے، اس کو چھونا بھی ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا، دیکھنا، پکڑنا، چھونا یہ ساری عبادتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھیں اور پکڑ کے پڑھیں، اور یہ پھر ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی۔ یہاں پر ایک مسئلے کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر جب صفائی ستھرائی کا ماحول ہوتا ہے تو اس وقت ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے خواتین، ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی بزرگ جس کا جی چاہتا ہے جہاں پکڑ کے وہاں اس کو رکھ دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، اس کو وضو کر کے پاکیزہ ہاتھوں کے ساتھ ہی پکڑنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دو، مطلب کہ آنکھوں کے ساتھ بھی عبادت کیا کرو۔ آنکھیں صرف برائی کے لیے پیدا نہیں کی گئیں کہ ہم بری نظر سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی کی طرف دیکھیں، فرمایا کہ اپنی آنکھ کو بھی اس کی عبادت کا حصہ دو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں کی عبادت کا حصہ کیا ہے؟ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ قرآن مجید کو ان آنکھوں سے دیکھ کر پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کے اس فرمان کو پڑھا جائے، یہ آنکھوں کی عبادت کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کی آیات اور معنی میں غور و فکر کرنا اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی آیات و معنی کے اندر غور و فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج قرآن پاک کے معنی پر جب غور و فکر نہیں تو آپ دیکھیں کہ بے حیائی کس طرح پھیل رہی ہے۔ اس کے اندر میں صرف ایک بے پردگی آپ کے سامنے بیان کروں کہ شاید کل 8 مارچ کو ہماری خواتین نے مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا۔ وہ خواتین جن کو باپردہ اپنے گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا، آج کون سی جگہ ہے جہاں پر بے پردگی نہیں ہوتی؟
آپ کسی آفس پہ چلے جاتے ہیں یا کسی، اب تو مارکیٹ کے اندر بھی خواتین کی یہ ڈیوٹیاں شروع ہو گئی ہیں، تو بے پردگی دیکھیں کتنی ہے۔ اور پھر وہ منع کرنے والے لوگ بھی اس کے اندر، جنہوں نے منع کرنا تھا، جنہوں نے روکنا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، آج وہ گروہ بھی ہمیں اس برائی کے اندر ملوث نظر آتا ہے کہ غیر محرم لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر جس طرح گفتگو ہوتی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے معنی اور مفہوم سے دور ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دیکھ کر بھی پڑھنا نصیب کرے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت میں بیان ہوا کہ نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے، اسے اچھی طرح ادا کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے۔ ایک دن نماز پڑھ کے نکلے گا، گناہ کرے گا، دوسرے دن نماز پڑھ کے نکلے گا، گناہ کرے گا، تیسرے دن اس کو شرم آئے گی کہ یار میں ابھی اللہ کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں، میں اندر گیا تھا، میں باہر نکل کے کیا کر رہا ہوں، میں گیا کس طرح کا تھا، وہیں کا وہیں باہر نکل آیا ہوں، میری نماز نے میرے اوپر کیا اثر کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک دن آئے گا نماز کا پابند آدمی نماز کی برکت سے اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نوجوان نماز پڑھتا تھا، نبی پاک کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کرتا تھا، کبیرہ گناہ کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا نبی پاک کے ساتھ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی گئی، یا رسول اللہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے لاجوال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی، ایک دن آئے گا نماز کی برکت سے وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور اس کا حال بہتر ہو گیا، اس نے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کا ارادہ کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے اور بری عادتوں سے نہیں رکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، اس کے ارکان ادا نہیں ہوتے، اس کی شرائط ادا نہیں ہوتی، توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی، تو وہ نماز پڑھنے کے اندر کمی ہوتی ہے، نماز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر نماز کو کما حقوق ادا کیا جائے تو نماز ایک نہ ایک دن بندے کو برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اس طرح مشغول ہوتے تھے گویا آپ ہمیں نہیں جانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ بھائی یہ تو اللہ کے محبوب کی عبادت کا انداز ہے، کہاں نبی پاک اور آپ کی عبادات اور کہاں ہم گناہ گاروں کی زندگی۔ حضرت علی پاک کا ذکر آپ سناخانوں سے اور نقیب محفل سے سن رہے تھے اور سنتے رہتے ہیں۔ حضرت علی پاک کا قول اتفاقاً سامنے ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی، جسم کانپنے لگتا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا چہرے کا رنگ شیر خدا کا بدل جاتا تھا جب نماز کا وقت ہوتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیا ہوا کہ آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی؟ حضرت علی پاک نے فرمایا تھا، لوگو اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکے، اس امانت کو ادا کرنے کا وقت ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ سے ڈر رہا ہوں کہ میں اس امانت کو کیسے ادا کروں گا۔
حضرات یہ بھی علی پاک کا قول ہے۔ کون ہے جو علی پاک کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ گفتگو لمبی ہے، میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، سنیے۔ یہ نماز پڑھنے والوں کی حالت سنیں۔ آج تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں نا، لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں، میں نماز کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور میری نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے سنیے۔ فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کعبہ شریف کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں اللہ کے کعبہ مکہ مکرمہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور فرمایا پل صراط کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں کعبہ کے سامنے پل صراط کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں جنت کو اپنی دائیں طرف دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو اپنی بائیں طرف دیکھ رہا ہوں۔ کعبہ کے سامنے پل صراط کے اوپر جنت کو دائیں دیکھ کر جہنم کو بائیں دیکھ کر میں نماز پڑھتا ہوں، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہوں کہ موت کا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہے، اور اس نماز کو میں اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ نے اگلی نماز پڑھنے کا موقع دینا ہے یا نہیں۔ پھر امید اور خوف کے درمیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں، رکوع کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوں، سجدہ ڈرتے ہوئے کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر دائیں پہ کھڑا ہوتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اور اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں۔ لیکن پھر بھی مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میرے بھائی یہ تو ان لوگوں کی کیفیت ہے جنہوں نے اتنے خوف کے اندر نماز پڑھی ہے، کعبے کے سامنے پل صراط کے اوپر دائیں جنت بائیں جہنم، موت کا فرشتہ پیچھے، اپنی نماز کو آخری نماز تصور کر کے پڑھا۔ یہ تو ان لوگوں کی کیفیت ہے بھائی جنہوں نے نمازیں ادا کی ہیں۔ تو جتنی تعداد آج بے نمازیوں کی ہے تو آپ بتائیں کہ بے نمازیوں کا پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے پیارے قرآن کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پکڑنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ بزرگوں سے لے کر بچوں تک میری یہ درخواست ہے میرے بھائی، جب سے آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا تھا اس کے بعد آپ نے کتنی دفعہ قرآن پاک کی مکمل تلاوت کی ہے؟ آپ خود سے سوال کریں کہ الحمد سے لے کر والناس تک میں نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے؟ میرے بھائی یہ قرآن آپ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی پڑھنے والا ہو۔ اللہ کا ماہ مقدس مہمان مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، اسی ماہ مبارک میں اللہ نے اس مقدس کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا تھا۔ آئیں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے موقع دیا، زندگی نے وفا کی تو رمضان کریم کے اندر ایک دفعہ قرآن پاک کی ہم زندگی میں دوبارہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو تفصیل کے ساتھ، اور تفصیل کے ساتھ نہیں تو سادہ لفظوں میں اللہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کریم کا اللہ زیادہ سے زیادہ ادب احترام قرآن پاک پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔